بھی بہت بڑا ہے، اور خود اللہ ویسے اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ ابھی آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یہ تو عام مسجد کی بات ہے، تو جو اللہ کا گھر بیت اللہ کو تعمیر کر رہا ہے اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ عمل کتنا بڑا ہے۔ اور عام طور پہ عمل جب کوئی بڑا کر لیتا ہے تو دل میں عجب آ جاتا ہے، تعجب، بڑائی، کہ میں تو بڑا کام کر لیا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جتنا بڑا عمل کیا ہے اتنا ہی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی ہے۔ اپنے دل میں عجب نہیں پیدا کیا ہے، تعجب نہیں پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا ہے۔ تھے تو بڑے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا ہے، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مولا یہ عمل کرنا ہمارا کام تھا، اور اس عمل کو اپنے دربار میں قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو عمل جتنا بڑے سے بڑا ہو جائے، جب تک وہ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے اور اللہ اپنے دربار میں اسے قبول کر لے تو وہ بڑے سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود بڑے ہیں، جس کے سامنے درخواست کر رہے ہیں وہ بھی بڑے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل بھی بڑا ہے، تو جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا بھی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جس انداز میں دعا کر رہے تھے، جس کیفیت میں دعا کر رہے تھے، جس ترتیب میں دعا کر رہے تھے، اللہ نے اس انداز کو بھی ذکر کیا ہے اور اس دعا کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے پیغمبر یاد کرو نا، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا، یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، تو اس وقت یہ جو انداز تھا کہ ایک پتھر اٹھا کر دینے والا تھا، مزدور کا کام کر رہا تھا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا اللہ کا نبی مستری کا کام کر رہا تھا یعنی حضرت ابراہیم، دونوں مل کر جب اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد نہیں، ادھر تعمیر شروع کیے اور ادھر ہی ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، مکمل کرنے کے بعد بھی نہیں ہے، تاکہ اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری میں دیر نہ ہو جائے۔ اس تعمیر کے دوران ہی زبان پہ ذکر الہی جاری ہے، زبان پہ اللہ سے درخواست جاری ہے، زبان سے اللہ سے دعا جاری ہے، زبان سے اللہ سے پکار جاری ہے، زبان سے اللہ سے ندا جاری ہے، زبان سے اللہ سے آواز جاری ہے، اللہ سے گفتگو اور باتیں جاری ہیں۔ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، عمل کرنا ہمارا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ عمل تو ہم نے کرنا تھا اور آپ کے حکم سے کیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو ہمارے اپنے دربار میں قبول کر لے۔ اب دیکھا ہے جو عمل بھی کرو نا نیک،
اس نیک عمل کے کرنے کے بعد اللہ سے درخواست کرنا نبیوں کی سنت ہے کہ مولا اس کو قبول فرما۔ کس کی سنت ہے؟ دو نبی دعا کر رہے ہیں، اور نبیوں کے کام میں اخلاص میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ میری اور آپ کی نیت میں تو ہو سکتا ہے کوئی شک ہو جائے، لیکن نبیوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں، بھائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر پاکستان میں کوئی اللہ کا گھر تعمیر ہو تو ہمیں مسجد کی اینٹ کو ہاتھ لگانے سے شرم آتا ہے۔ میں چودھری تو اینٹ چک کے آگے رکھا، یہ 1000 اینٹ بار پڑی ہے، مسجد کی خراب ہو رہی ہے تو اٹھا کے ذرا اوپر رکھ دیں، محفوظ کر لیں، اسی چودھری ہاتھ لا لیے، یہ تو مزدوراں دا کام ہے۔ بھائی تم حضرت ابراہیم سے بڑے چودھری آ گئے ہو، تم حضرت اسماعیل سے بڑے چودھری آ گئے ہو، تمہارا مقام اللہ کے نبیوں سے بھی بڑھ گیا ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر کے کام کرنے سے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر پہ جھاڑو دینے سے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر کی سب بچھانے سے آپ کو شرم آتی ہے، اللہ کے گھر کی ٹوٹیاں صاف کرنے سے آپ کو شرم آتی ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے آپ کو شرم آتی ہے۔ تو پھر یہ شرم چھوڑ دو، اس شرم سے، اس کا شرم تو اللہ کے نبیوں نے بھی نہیں کیا ہے، صفائی تو دور کی بات ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے خود کیا ہے، کوئی اور مستری مزدور مانگ کر لانے کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑی ہے۔ چلو ہمیں مستری اور مزدوری کا کام نہیں آتا، اور تو مستری جو کام ہے ماشاءاللہ وہ تو بہت اعلیٰ ہو گیا ہے اور ایک فنکاری کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جو خدمت اللہ کے گھر کی ہو سکے اتنی تو کرنی چاہیے۔ ہم تو خیر اگر ایک شاپر مسجد کی سین میں اڑ کر آ گیا ہے نا، چودھری صاحب اڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، اتنی زحمت نہیں کریں گے کہ اللہ کے گھر سے اس کو اٹھا کر باسکٹ میں ڈال دیں، تو گل میرے خیال کوڑی ہو گئی ہے۔ بس صرف یہ ڈپٹی خادم کی ہے، بلکہ خادم سے بڑھ کر امام کی ہے، خطیب کی ہے، صف اٹھانی اس نے آگے اندر رکھنی ہے، صفائی کرنی ہے اس نے اندر صفائی کرنی ہے، تو اندر سے جھاڑو اٹھا کر اس نے لگانا ہے، سارے نماز پڑھ کے اور کپڑے جھاڑ کے چودھری صاحب سارے جا رہے ہیں، چاہے خادم یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، مولوی اور ڈپٹی آپ پہ رکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ خدا را اللہ سے خوف کرو، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے اللہ سے درجات لینے ہیں، اللہ سے ثواب لینا ہے، اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ جو اللہ کے نبی اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تو امتیوں کا بھی حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی کیا کریں؟ خدمت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، آگے علت بیان کر دی، مولا ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے ہماری دعاؤں کو سننے والا اور تو ہی ہے ہماری نیتوں کو جاننے والا۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے 2 تاکیدیں لگا دی ہیں اور 2 حصر بیان کر دی ہیں۔ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور انا جو شروع میں لگ گیا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ بات ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ انداز انا کا، بے شک تو، لیکن آگے دوبارہ پھر کہا انتا، تو، ایک مرتبہ کافی تھا بے شک تو، آگے پھر کہا انتا۔ یہ ضمیر فصل جو ہوتی ہے نا، یہ عربی کا قانون ہے کہ یہ حصر کے لیے آتی ہے، اور پھر جملہ اسمیہ میں خبر کو جب معرف باللام لایا جائے، اس کے اوپر الف لام داخل کر لیے جائے، پھر اور حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ 2 تاکیدیں لا کر اور 2 حصر لا کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایسے التجا کی، مولا میں آپ کے سامنے اس لیے درخواست کر رہا ہوں، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے السمیع،
ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، العلیم، اور تو ہی ہے ہماری نیتوں کو جاننے والا۔ جب ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہمارا عمل ٹھیک ہے تو پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، یہ اللہ کے نبیوں کا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اور دلوں کے حال کو جاننے والا۔ نیت جو ہوتی ہے نا وہ دل کے اندر ہوتی ہے، زبان پہ نہیں ہوتی۔ تو دل میں نیت کھڑی ہے، زبان پہ دعا کھڑی ہے، ان دونوں باتوں کو اللہ تو جانتا ہے تو پھر قبول بھی تو نے کرنا ہے۔ لیکن ساتھ اپنی اولاد کو بھی شامل کیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، ہم کو اپنا فرما بردار رکھ، حکم بردار رکھ، مسلمین، ہمیں ایسے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تیرے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کے اندر بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما، مُسْلِمَةً لَكَ، جو صرف اور صرف تیرے سامنے جھکنے والی ہو، در در پہ جھکنے والی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں ہمارے دل میں اخلاص پیدا کر اور ہمیں توحید پہ استقامت عطا فرما اور خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، درود ہے، سلام ہے، یا وہ دعا یا وہ عبادت بدنی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، یا وہ عبادت مالی ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، نفلی صدقہ ہے، جس قسم کی بھی عبادت ہے، مولا ہر قسم کی عبادت جو ہے صرف اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ تیرے علاوہ ہمارا یہ سر، ہماری یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، چونکہ معاملہ بیت اللہ کا تھا تو بیت اللہ میں صرف نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہاں پر حج بھی کیا جاتا ہے، طواف بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایک خاص عبادت حج والی جو صرف مکہ میں ہوتی ہے، دنیا کی کسی اور مسجد میں، صرف بیت اللہ میں وہاں ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ میں نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ہے کہ جس گھر کو میں بنا رہا ہوں، جس کو میں تعمیر کر رہا ہوں، یہاں پر صرف نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ حج بھی کیا جاتا ہے، تو اللہ سے درخواست کریں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مولا حج کے احکام بھی ہمیں آپ سکھلا دے تاکہ ہم تیرا حج ادا کر سکیں۔ کیسے کرنا ہے تو سکھلائے گا تو ہم کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے احکام سیکھنے کی اللہ سے درخواست کی ہے، اور پھر جب بیت اللہ بن گیا نا تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے پیغمبر اب لوگوں کے سامنے حج کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور لوگوں کے سامنے حج کا اعلان کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اس وقت اللہ نے وہ آواز پوری کائنات کی انسانیت تک پہنچا دیے، اور جس کے کان تک وہ بات پہنچی ہے، جس نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پہ لبیک کہی ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ لبیک کہی ہے اتنی مرتبہ ہی اللہ نے ان کو حج کی توفیق عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے لبیک کہی ہے نا وہ زندگی میں ضرور حج کرے گا، اسباب اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز تھی، اس وقت یہ نیٹ کا دور تو نہیں تھا، اس وقت میں اور آپ تو تھے ہی نہیں، جہاں تھے اللہ نے وہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے پشت سے ساری ذریت کو نکال کر اللہ نے جو وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم مِّن ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر اللہ وہ وعدہ لے سکتا ہے نا ہماری پیدائش سے بھی پہلے، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا حج کا اعلان بھی ہر انسان کے کان تک پہنچا سکتا ہے پیدائش سے بھی پہلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد حج کا اعلان کیا ہے، تو اللہ ساتھ ہی حج کے احکام اللہ سے مانگے، فرمایا وَتُوبْ عَلَيْنَا، مولا ہمارے اوپر رحم فرما۔
رجوع فرما، ہمیں معاف فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کا کوئی گناہ ہے۔ نبی تو گناہوں سے معصوم بھی ہوتے ہیں، محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی اس طرح کی دعا کر لیں تو اس سے مقصد ہوتا ہے درجات کی بلندی۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، مقامات کی بلندی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ۔ اے ساری کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، واستغفروہ، اور اللہ سے معافی مانگا کرو، فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ گناہ ہے؟ نہیں، گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا نبی اللہ سے معافی مانگے نا، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے درجات کی بلندی، مقامات کی بلندی، کہ ہمارے پہلی بھی درجات جنت میں کھڑے ہیں، مولا ہم معافیاں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ نبیوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے معصوم بھی ہوتے ہیں اور محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، نبیوں کا یہ انداز امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی باوجود اس کے ان کا گناہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی کی درخواست کر رہے ہیں، اور ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے ہم بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے کیا مانگے؟ معافی مانگے۔ ہمارے لیے وہ تعلیم ہوتی ہے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انک انت التواب الرحیم، مولا تیرے سامنے میں نے معافی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بے شک تو ہی ہے التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم، صرف توبہ قبول نہیں کرتا ہے، اوپر سے رحمت بھی برسا دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی وہی انداز رکھا ہے، انہی تاکید کے ساتھ، انہی حسنوں کے ساتھ، اس دعا کے آخر کے اندر بھی اللہ سے درخواست کی ہے کہ مولا جب توبہ قبول کرنے والا تو ہے تو تیرے سامنے میں نے ہاتھ کو اٹھانا تھا، جب دعا کو قبول کرنے والا تو ہے تو تیرے سامنے میں نے درخواست کرنی تھی، اب اس درخواست کو قبول بھی کر، صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اوپر سے مزید ہمیں رحمت کا بھی مستحق بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے پیچھے جو بھی نسل آ رہی ہے جو عبادت کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی خالص توحید کی سمجھ نصیب فرمائے، خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے نیتوں کو بھی خالص کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔